السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہومیوپیتھک ڈاکٹر سرور خان مدینہ ہومیو کلینک چوک منڈی سے بات کر رہا ہوں. جب خواتین کے پریگننسی کے دوران کوئی مسئلہ ہو جائے، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، کسی بھی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی پیچیدگی کی وجہ سے، بعض دفعہ بچہ کسی بھی عمر میں، یعنی کہ پہلے 3 یا 4 یا 6 یا مہینے میں یا 7ویں مہینے یا 8ویں مہینے، ایون کہ آخری مہینے، آخری دنوں میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ فوت ہو جاتا ہے، یا اس کا ہارٹ بیٹ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، کہ اب وہ ڈاکٹروں کے پاس جب اس قسم کا کیس آ جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے اکثر سرجری کر کے، مقصد وہ آپریشن کر کے اس کے ذریعے بچے کو نکال لیتے ہیں، اگر آخری مہینے ہے، 7واں، 8واں، 10واں، 9، اور اگر شروعات میں ہو، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، تو پھر کسی میڈیسن کے ذریعے، چھوٹے آپریشن کے ذریعے ضائع کر لیتے ہیں. لیکن ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے کہ ماں کو نقصان نہ ہو اور جو بچہ پیٹ میں فوت ہو چکا ہے اس کو بڑے آرام اور بڑے ایسے طریقے سے کہ ماں کو نقصان بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، اور کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہو، اور آپریشن کی نوبت بھی نہ آئے، وہ طریقہ ہومیوپیتھک میں بہت اچھے اور مجرب ادویات ہیں. اب کچھ اگر دیکھا جائے کہ بعض دفعہ پریگننسی جو ہے، ایکٹوپک پریگننسی جسے کہتے ہیں، کہ فلیوبین ٹیوب میں جو ہے پریگننسی بعض دفعہ وہاں نشو و نما شروع کر لیتا ہے، وہاں ہی اس کا جڑ شروع ہو جاتا ہے، وہ ادھر ہی اس کا گروتھ شروع ہو جاتا ہے، وہاں رک جاتا ہے. حالانکہ فلیوبین ٹیوب سے اس کو یوٹرس کی طرف آنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ وہاں پریگننسی، ایکٹوپک پریگننسی جب آ جائے کہ ایسا کیس، تو لازمی سرجری کی طرف مریض جاتا ہے. اب جب سرجنوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس اس کا متبادل حل ہے نہیں، وہ لازمی سرجری کا مشورہ دیں گے. لیکن ہومیوپیتھک میں اگر فلیوبین ٹیوب میں بھی اگر پریگننسی ہو جائے اور اس کو ریموو کرنا ہو، تو ہومیوپیتھک میں ایسی میڈیسن ہے کہ بغیر سرجری، بغیر آپریشن، نارمل طریقے سے وہ خارج ہو جائے گا، ایکسپیل ہو جائے گا. اس کے لیے خاص میڈیسن ہے جو بڑے مجرب طریقے سے دیے جاتے ہیں، کہ اگر سردیوں میں ہے کیس تو ایکونائٹ اور کالوفائلم پلساٹیلا یہ چیز دیں گے. ساتھ ساتھ میں اگر سوزش بھی ہے، تھوڑا انفیکشن ہے، بخار کا خطرہ ہے، یعنی کہ رائگر ہے، بخار، سردی کے ساتھ بخار ہو جانا، کانپنا، بہت شدید قسم کا بخار ہو، تو پھر آپ اسی کے ساتھ کینترس اور جلسیمین بھی شامل کر سکتے ہیں. وہ آپ 30 طاقت میں شامل کر لیں، دونوں ملا کے آپ مدر ٹنچر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر گرمیوں میں مسئلہ ہے، موسم ٹھیک ہے، سخت سردیاں نہیں ہے، تو پھر آپ اسی کیس کو پلساٹیلا، کالوفائلم اور بربرس مدر ٹنچر، ساتھ میں کینترس مدر ٹنچر اور جلسیمیم مدر ٹنچر، یہ آپ اگر ملائیں گے ساتھ، تو چند خوراک دینے کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ جو بچہ پیٹ میں مرا ہوا ہے بالکل صحیح طریقے سے ایکسپیل ہوگا اور خارج ہوگا، نہ ماں کو نقصان ہوگا اور نہ اسے کوئی اور مسئلہ ہوگا. اب مزید انفیکشن سے بچنا ہے. اب مقصد 2-4 دن سے زیادہ ہو گیا، ہفتہ ہو گیا، بچہ پیٹ میں مر چکا ہے، ماں کو پتہ نہیں ہے یا ان کو تجربہ نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر بہت سیریس کنڈیشن کی طرف جانے سے کیس کو روکنے کے لیے آپ اس مریضہ کو اسکیلکار 1 میں اور پائروجینم 1 میں آپ یہ بار بار استعمال کرائیں، دن میں 3 بار. اس سے وہ انفیکشن رک جائے گا، اور جو بچہ زیادہ دن مقصد مرا ہوا پیٹ میں پڑا ہے تو اس انفیکشن کا خطرہ ہے، ماں کو بہت زیادہ انفیکشن ہو سکتا ہے. اس انفیکشن کو روکنے کے لیے آپ پائروجینم اور اسکیلکار مجرب طریقے سے استعمال کرا سکتے ہیں. اس طریقے سے انشاءاللہ ماں کو کوئی تکلیف اور آپریشن سے بچاتے ہوئے
نارمل طریقے سے وہ جو مرا ہوا بچہ پیٹ میں وہ خارج ہو جاتا ہے۔